السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی تفوتہ صلاة العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے سبق میں ہم 74 نمبر حدیث کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم بطور تمہید یہ بات سمجھیں کہ عقائد کے بعد دین میں سب سے زیادہ اہمیت عبادات کی ہے، اور عبادات میں جو سب سے افضل اور اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اور قیامت میں بھی، قیامت کے دن بھی عبادات میں سے سب سے پہلے جس عبادت کا سوال ہوگا وہ بھی نماز ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں عبادات کے خانے میں اگر نماز والی عبادت جو ہے وہ مکمل ہوئی، کامل ہوئی، تو دوسری عبادات میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، ان کو پورا فرما دیں گے، اس کمی کوتاہی سے اللہ درگزر فرمائیں گے۔ اور اگر نامہ اعمال میں نماز ہی پوری نہ نکلی تو باقی کے اعمال جو ہے وہ بھی نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ جب بھی ہم دیکھیں، ہم گھر بناتے ہیں تو اگر گھر بناتے وقت چھت کے لیے ضروری چیزیں ہیں دیواریں اور ستون۔ اگر دیوار یا ستون موجود ہیں تو اس پر چھت کھڑی ہو سکتی ہے یا کھڑی رہ سکتی ہے۔ اگر اس چھت کے نیچے سے دیواریں یا ستون نکال دیں تو ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ وہ چھت جو ہے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اس طرح نماز کا حکم ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ تب تک قائم ہے ہمارے اندر جب تک نماز قائم ہے۔ اگر ہم دین کے اندر سے نماز کو نکال دیتے ہیں تو ہمارا دین جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر دیوار اور ستون کے چھت۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ
جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نمازوں کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کا احاطہ کر سکیں۔ جو احادیث سے ہمیں نمازوں کی فضیلت سامنے آتی ہے اس کے کچھ نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نماز جو ہے دل کا سکون ہے، پریشانیوں کا حل ہے، نماز سے بیماریوں کی شفا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مال اولاد اور زندگی میں برکت کا باعث ہے، گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی، خالق و مالک کی قربت اور اس کی نصرت اور مہربانی کا سبب ہے، شر و فساد سے پناہ، دنیا میں عزت، راحت اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کا سبب ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار خوبیاں ہیں۔ اور ان میں سب سے عظیم جو فائدہ نماز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے دور کرے گا اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے گا۔ نمازوں میں باقی تمام نمازوں کی فضیلت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن آج کے سبق میں جس فضیلت کو یا جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہے نماز عصر کی فضیلت۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، میں نے تلاوت کی، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز، درمیان والی نماز۔ صلاۃ وسطی جو ہے وہ نماز عصر کو کہا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک میں بھی نماز عصر کو خصوصی طور پر اس کی محافظت اور اس پر پابندی کا جو ہے وہ ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز عصر کا جو وقت ہے اس وقت لوگ جو ہے ان کا کاروبار جو ہے بہت وہ عروج پر ہوتا ہے، ایکسٹریم پوزیشن پہ ہوتا ہے، کہ گاہک وغیرہ یا کاروبار گاہک آنے کا یا کاروبار چلنے کا جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت تیزی میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت لوگ جو ہے اپنے خرید و فروخت میں یا اپنے تجارت میں لین دین میں کہیں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ نماز کا جو ہے نا وہ ان کو وقت یاد نہ رہے یا نماز کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ تو اس لیے وہ وقت بڑا اہم ہے، تو خدشہ تھا کہ نماز عصر کو لوگ جو ہے اس میں کوتاہی کریں، اس میں سستی کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اس کو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی جو ہے وہ دکانداری کا ٹائم ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصوصاً نماز عصر کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے جیسے اس کا گھر اور اس کا مال اس سے چھین لیا گیا ہو۔ یعنی نماز اس کی عبادات، جس آدمی کا گھر ہی لٹ جائے، جس کا مال ہی لٹ جائے، تو وہ آدمی کتنا پریشان ہوگا یا وہ کتنے گھاٹے میں رہے گا، اس کی تو دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آخرت بھی ختم ہو جاتی ہے، عبادات کا خانہ بھی جو ہے خالی رہتا ہے اگر نماز عصر میں بندہ سستی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ فقد حبط عملہ، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ نماز عصر کا ضیاع جو ہے وہ سارے نیک اعمال کا ضیاع ہے۔ ایک دفعہ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرکین کی وجہ سے آپ جنگ میں اتنا مصروف ہوئے کہ نماز عصر فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے مجھے نماز عصر میں مشغول کر دیا۔
تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم تمام نمازوں کی حفاظت تو کریں، لیکن خصوصی طور پر ہم نماز عصر کا دھیان دیں۔ اس وقت جو خواتین ہیں وہ بھی گھر کے کام میں زیادہ مصروف ہوتی ہیں، کھانا پکانے میں یا اور کوئی مصروفیات ہو سکتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، تو اس وقت نماز کی سستی اور اس میں کاہلی کا خدشہ ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی جو ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی خاص طور پر اس نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ اور آخر میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری غربت، ہماری بے چینی، بے برکتی، نافرمان اولاد یا مال و اولاد کی تباہی اور بربادی کہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم نماز عصر چھوڑ رہے ہیں، نماز عصر کی طرف دھیان نہیں دے رہے، تو اس حدیث سے تو بظاہر چیز سمجھ آ رہا ہے کہ اگر ہم دنیا میں پریشان ہیں، بیماری کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں غربت کا سامنا ہے، اولاد کی نافرمانی کا سامنا ہے، مال اور رزق میں بے برکتی کا سامنا ہے، تو ہماری نمازوں میں کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم نمازوں سے غفلت کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔